الشیطان الرجیم۔ جی تو پچھلی دفعہ ہم جب بات کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے، تو اس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یعنی با جو حرف ہے وہ کیا اس کے معنویت کیا ہے، یا اس میں کیا کچھ با لگنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے کسی ورڈ پہ، کیا کیا میننگز ایڈ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسم کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسم کا معنی یہ بہت اہم ہے، اور اگر اس میں آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا اشکال ہو تو پلیز اپنا مائنڈ کلیئر کر لیجیے گا، کیونکہ اگر آپ نے یہ چیز نہیں سمجھی تو آگے جا کے تقریباً ہر جگہ جو ہے نا آپ اٹکتے رہیں گے، پرابلم میں آتے رہیں گے۔ تو اسم کو میں پھر ایک دفعہ دہرا دوں کہ اسم کا معنی یہ ہے کہ ہم نارملی کسی بھی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اپنی زبان میں ایک لفظ اس کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں کہ وہ لفظ اگر پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، تو اس لفظ سے یہ مراد ہوگی۔ جیسے درخت ہے، ٹیبل ہے، کرسی ہے، چیئر ہے، ہر زبان کے اندر اپنے اپنے الفاظ مخصوص ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اسم کا یا نام کا یا نیم کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری مراد اسم سے وہی لفظ ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ خاص طور سے جب ہم اسماء الہیہ پر آتے ہیں، خدا کے اسماء کی طرف آتے ہیں، تو جو چیز ہمیں سب سے پہلے ریئلائز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خدا کے لیے اس طریقے سے ورڈز یوز نہیں کیے جا سکتے جیسے ہم چیزوں کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے۔ اچھا، خدا کے حوالے سے ہمارے سامنے جو سب سے بڑی پرابلم ہے، یعنی پرابلم بھی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اس کی عظمت کا تقاضا بھی ہے، کہ خدا باقی تمام چیزوں کی طریقے سے، مخلوقات کے طریقے سے خدا آئیڈینٹیفائیبل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس پر امام علی علیہ السلام نے خاص طور سے نہج البلاغہ میں بہت گفتگو فرمائی ہے کہ خدا اس لیے آئیڈینٹیفائیبل نہیں ہے کیونکہ خدا محدودیت نہیں رکھتا، خدا کی لمیٹیشنز نہیں ہیں، خدا اسپیشیز میں سے کچھ نہیں ہے، خدا گنتی میں نہیں آتا، کاؤنٹیبل نہیں ہے۔ تو جب کوئی ہستی ایسی ہو کہ جو ان سب سے ماورا ہو، ان سب سے بیونڈ ہو، وہ تمام کی تمام ٹولز جن کو ہم کسی بھی شے کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اگر وہ ذات اقدس الہ پر اپلائی ہی نہیں ہوتے تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ اور اس کے لیے کوئی اسم کا تعین کیسے کریں گے، کوئی اسم کیسے رکھیں گے اس کے لیے؟ اور دوسری پرابلم جو اسم میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسم اعتباری ہے اور ایک زبان کے اندر بند ہے، کہ اگر آپ کسی ایک زبان میں ٹیبل کہتے ہیں تو وہی چیز دوسری زبان میں میز ہے، کسی تیسری زبان میں وہ مکتب ہے، اینڈ سو آن۔ تو لفظوں کا ایک اعتبار اور ٹرسٹ بنانا پڑتا ہے، تب وہ کسی چیز کا اسم بنتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جب خدا پر، اس کی ہستی پر اپلیکیبل ہی نہیں ہوتی جس طریقے، تو پھر خدا کے اسم یا پھر وہاں سے جو اسم کی حقیقت ہے وہ ہم کیا سمجھیں؟ تو اس کے لیے پھر جو قرآن کی رہنمائی میں اور اس میں جو ہمارے حکماء عرفاء نے جو باتیں بیان کی، تو اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اسم جو ہے وہ کسی بھی شے کی حقیقت ہے، کیونکہ خدا عین حقیقت ہے۔ خدا جو ہے وہ کوئی اعتباری ہستی نہیں ہے، یا خدا کسی ٹیمپرری وجود کا نام نہیں ہے کہ جیسے ہمارا بدنی وجود جو ہے
وہ اس دنیا میں ٹیمپرری ہے، اگرچہ کہ ہم انشاءاللہ باقی رہنے والے ہیں، ہماری ذات، ہمارا نفس، لیکن ہمارا بدن ٹیمپرری ہے کہ ایک تھوڑی سی مدت کے لیے اس دنیا میں نظر آتا ہے اور آئے گا، اس کے بعد ختم، گم ہو گئے۔ تو خدا عین حقیقت ہے، تو خدا کے تمام اسماء کا رابطہ اور واسطہ حقیقت سے ہونا چاہیے۔ اور ہم جب اس کو ریئلائز کرتے ہیں، جو مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ آپ اگر کسی لفظ کو لکھیں، درخت یا ٹری، تو اس سے بھی آپ کے دماغ میں ایک مفہوم آتا ہے، لیکن اس وقت آتا ہے جب آپ نے درخت دیکھا ہو۔ اگر پہلے سے آپ درخت نہیں جانتے، یا اگر میں اور کوئی مشکل ورڈ لکھ دوں، جیسے مثال کے طور پر ایک روبوٹ کا ورڈ لکھ دوں، تو ہر ایک نے ہو سکتا ہے روبوٹ نہ دیکھا ہو، تو وہ ڈھنگ سے سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ ورڈ ہے تو کسی چیز کا نام، لیکن کس چیز کا نام ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، نہیں پتا۔ پھر ہم نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک تصویر بنائی، ایک پکچر بنائی، یہ پکچر زیادہ ایلیبوریٹ کرتی ہے، پھر ہم نے اس کو لے جا کے وہ چیز دکھائی، اور لیکن چیز دکھانے کے بعد بھی اصل مسئلہ حل نہیں ہوا، بلکہ چیز کے جو چیز بنی ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک اور حقیقت ہے، یعنی سمجھ لیں کہ جہاں سے وہ ڈیزائن ہوتی ہے، جہاں سے وہ فیبریکیٹ ہوتی ہے، اور اگر وہ حقیقت نہ ہو تو آپ کو دنیا میں ہزاروں قسم کے درخت نہ نظر آئیں، یا ہزاروں قسم کے حیوانات نہ دکھیں، یا دسیوں قسم کے روبوٹس نہ نظر آئیں، اس لیے کہ جو ایک روبوٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اینڈ نہیں ہے، وہ اس چیز کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اور حقیقت موجود ہے، کہ جو ہو سکتا ہے کہ ڈیزائنر کے دماغ میں ہو، یا کسی انسان کے فہم میں ہو، and so on۔ تو یہ سلسلہ جاتے 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 جہاں پر الٹیمیٹ ریالٹی تک پہنچتا ہے، یعنی اس کی آخری حقیقت تک پہنچتا ہے، وہ حقیقت جو ہے وہ اسم الہی ہے، اور اس کے باقی جتنے بھی مظاہر ہیں، مینیفیسٹیشنز ہیں، وہ سب کے سب اسی حقیقت سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی باقی جتنے بھی اسما ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ حقیقت کا مظہر ہوتے ہیں، یا اس کی تجلی ہوتے ہیں، کہ جو حقیقت ہے وہ اسم ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں کہ آپ کہیں کہ جناب یہ اس کی تصویر ہے، یا اس کا ایک ایگزامپل ہے، یہ اس کے دیگر وہ چیزیں ہیں، تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس کے کیا کہیں گے؟ اب انشاءاللہ اگر میں نے آپ کو نہیں ایکسپلین کیا تو یہ بھی ایکسپلین کر دوں گا کہ تجلی کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے تجلی یا مظہر ہیں، یعنی مختلف درجات پر ظاہر ہوتے ہیں، اور اسی حقیقت کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسم کا کنسپٹ ہے، اور اس کنسپٹ کو صحیح سے سمجھنا اور درک کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اسم کے نام پر جو ہے نا ہم ہمیشہ پھر دھوکے کھاتے رہیں گے، اور پتہ نہیں کس کو کیا سمجھتے رہیں گے۔ تو اسم الہی، یعنی اگر میں کہوں اسم رازق، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق عطا کرنا ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کی اصل بنیاد وہ اسم الہی ہے، خدا کا رازق ہونا، اور باقی اس کی بہت ساری مینیفیسٹیشنز جو ہیں، اس کے بہت سارے مظاہر وہ پوری کائنات میں وجود رکھتے ہیں، یعنی جیسے ان مینیفیسٹیشنز میں سے ایک خود انسان بھی ہے، کیونکہ انسان بھی بہت سارے لوگوں کو رزق فراہم کرنے کے وسیلے بنتے ہیں۔ اچھا، با اسم کے بعد جو ہمارے پاس سب سے پہلا اسم آتا ہے وہ ہے جناب اللہ، بسم اللہ۔ اب اللہ کیا ہے؟ یہ بات تو ہم نے سمجھ لی نا کہ اللہ نام نہیں ہے، یہ کوئی نیم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ ایک ہستی کو پہچان رہے ہیں، بلکہ اسم ایک حقیقت کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، اسم ایک حقیقت کو پہچانوا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کس حقیقت کو پہچانوا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس بات کو دماغ میں ذرا بٹھانے میں تھوڑی سی دشواری ہوگی، کیونکہ میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ اللہ کا نام نہیں ہے، یعنی
کہ ہم نے جس ہستی کی ہم پرستش کرتے ہیں ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے اللہ، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں، اس کا کوئی نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے نام نہیں ہے جیسے میرے اور آپ کے نام ہوتے ہیں، ایسے آئیڈینٹیفائرز اس طریقے سے نہیں، بلکہ اس کی شناخت اس کے اسما کے ذریعے سے ہے، اور اسما کو جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ اسماء ذات ہیں، کچھ اسماء صفات ہیں، کچھ اسماء افعال ہیں، ان کو آپ اس طریقے سے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ کچھ اسما خدا کے لیے ہونے چاہیے اور کچھ اسما جو ہیں وہ خدا کے لیے نہیں ہونے چاہیے، جن کو آپ صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر محدودیت ہے، یہ ایک ایسا اسم ہے جو خدا کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ضعیفی اور کمزوری ہے، یہ وہ اسم ہے جو خدا کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اینڈ سو آن، ٹھیک؟ تو اللہ نام نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھیں کہ جناب یہ کوئی نام ہے، نام ہم نہیں، بلکہ اللہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بھی ذات اقدس کردگار کے لیے کسی نہ کسی حقیقت کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں اللہ کے حوالے سے جو چیز کہی جاتی ہے، تھوڑا سا اس میں فرق ہے، اختلاف ہے کہ اللہ کیا ہے۔ جو چیز جیسے شہید مطہری نے یہ بات کہی تھی تو میں اس کو نقل کر رہا ہوں کہ الالہ، یعنی اللہ کس سے مل کر بنا ہے؟ الالہ سے، بعض کہتے ہیں والہ سے بھی ہے، یہ اور ریزنز بھی ہیں۔ الالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ال جیسے الحمد میں ہے کہ الحمد کا معنی یہ ہے کہ جناب الف حمد کے اوپر جو ال لگتا ہے اس کا مطلب ہے تمام، یہ منحصر کر رہا ہے، یہ تمام اس کو اس میں جمع کر رہا ہے۔ تو ال یعنی سب کا سب، کمپلیٹ، اور الہ یعنی معبود ہونا، معبود ہونا۔ تو الالہ کا مطلب یہ ہوگا، جیسے الحمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمام کی تمام حمد اللہ کے لیے ہیں، تو الالہ کا معنی یہ ہوگا کہ تمام کی تمام بندگی کا حق صرف جس ہستی کے لیے ہے، اس ہستی کا اسم جو ہے وہ اللہ ہے، اس ہستی کا اسم اللہ ہے۔ یعنی اللہ کا مطلب یہ ہوا جو میں نے یہاں پر نیچے لکھا تھا، لکھا ہوا ہے کہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی بندگی کے، ورشپ کرنے کے، عبادت کرنے کے لائق اور قابل نہیں ہے۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو اللہ میں ایک خاص کنسپٹ موجود ہوتا ہے، ایک خاص اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے جس کو یہ اسم ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی نام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ جو ہے وہ اس ہستی کا نام ہے، نام نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کو تھوڑا سا، اب ظاہر ہے کہ اسماء الہیہ کی جو بحث ہے نا، وہ سمجھ لیں حکمت و عرفان میں دقیق ترین بحث ہے، یعنی اتنی زیادہ ڈیپ روٹڈ، اور جو گفتگو ہے نا وہ کیونکہ اسماء الہیہ ہی ہیں جو تمام کی تمام حیات کی اور زندگی کی اور کائنات کی بنیاد ہے، کہ اگر آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا کہ اسم یعنی حقیقت، تو جو حقائق الہی اور خداوندی ہیں وہی تمام کی تمام زندگی کی بنیاد ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اگر آپ زندگی کی ڈیپتھ کو اور زندگی کی وسعت کو تھوڑا سا بھی اپریشیٹ کرنے کے قابل ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ اسماء کی عظمت کو بھی سینس کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اسماء کی جو گفتگو ہے وہ دقیق ترین ہے۔ ظاہر ہے کہ میں آپ کو اتنا تو اس میں نہیں لے جا سکتا، نہ مجھے خود اتنا آتا ہے، لیکن جو تھوڑی بہت باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا سکتی ہیں تو اس میں کم از کم آپ اسماء کے اسم کے صحیح معنی کو سمجھیں، اسم کی حقیقت کو سمجھیں، اور پھر یہ کہ کچھ اسماء جو ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں ان اسماء کے معنویت کو جان لیں اور سمجھ لیں۔ ایک منٹ میں ذرا پانی پی لیں۔
जी माजरत। तो अल्लाह यानी वो हस्ती जिसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं। अच्छा, अब यहां से ही अगर आप सोचना शुरू कर दें, इसको और थोड़ा खोलना शुरू कर दें, तो आप इस चीज को पा लेंगे कि जिसके सिवा कोई भी बंदगी के लायक नहीं है, उसे ऐन कमाल होना चाहिए, उसके अंदर जर्रा बराबर भी ऐब और नक्स नहीं होना चाहिए, जो कि समदियत का भी मायना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें उसे उसमें महदूदियत ना हो, ज़ईफ़ी और कमज़ोरी ना हो, एहतियाज ना हो, ऐब ना हो, नक्स ना हो, वो किसी और की तरफ रुजू ना करे, उसमें हाजतें ना हो। तो इस बिना पर जो इसमें अल्लाह है, ये इसमें जमाउल जमा है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि आप जितने भी अस्मा बयान करते हैं खुदा के कमाल के हवाले से, वो तमाम के तमाम अस्मा जो हैं वो इसमें अल्लाह में जमा हो जाते हैं, इसमें अल्लाह में एम्बेड हैं। इसलिए ये इसम क्या है, ये जमाउल जमा है, इसमें जम है। और इसी बिना पर बाकी तमाम अस्मा से पहले लाया जाता है। और जितने भी अस्मा हैं वो तमाम के तमाम अस्मा इसमें अल्लाह से जारी होते हैं। इसीलिए बिस्मिल्लाह में शुरू होने का भी एक सेंस आ जाता है कि जब हम कहते हैं कि बिस्मिल्लाह, तो बा का मैंने मतलब बयान किया था कि बा का मतलब शुरू नहीं है, लेकिन बिस्मिल्लाह में कि इसमें अल्लाह के बिना पर या इसमें अल्लाह की मईयत में, तो उसमें कि इसमें अल्लाह जो है वो हर चीज़ की बुनियाद है, हर शय के हर इसम के जारी होने का मंबा और सरचश्मा है। तो यहाँ से शुरू भी हो रहा है। और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल भी दी थी बाकी के विद, इंग्लिश का जो प्रपोजिशन है वो काफ़ी अच्छा है इसको बा को समझने के लिए, अगर आप विद की मायनवियत को ज़रा थोड़ा सा और कर लें। अच्छा, तो ये बात हमने समझ ली कि अल्लाह जो है वो इसमें जामे है, इसमें जमा है। और उसमें इसमें जमा में हमारे साथ जो एक चीज आ रही है वो ये कि बाकी तमाम के तमाम अस्मा जो हैं वो इसमें मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर एम्बेड है। अच्छा, अब जब खिलकत के शुरू होने की बात है, खिलकत के इब्तिदा की बात है, तो हम उसमें अब इसमें अल्लाह के बाद कौन सा इसम है जो हमारे लिए अहमियत का हामिल है? इसमें अल्लाह के बाद कौन सा इसम है जो हमारे लिए अहमियत का हामिल है? तो वो दो अस्मा जो हमारे सामने आ रहे हैं वो रहमान और रहीम है। कि इसमें अल्लाह में तमाम अस्मा जमा है, तमाम अस्मा उसमें जमा है, लेकिन आउट ऑफ ऑल दोज अस्मा, उन तमाम अस्मा में से दो अस्मा को खास तौर से मुंतखब करके बयान किया जा रहा है, और आपका ये जुमला मुकम्मल हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि जिसके बारे में ये बात बयान की गई कि ये बजाते खुद एक आयत कुरानी, यानी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हवाले से कि ये खुद आयत कुरानी है। और हर सूरे के पहले जब ये चीज़ जमा है, हर सूरे से पहले जब ये चीज़ मौजूद है, तो ये खुद एक कुरानी आयत को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें तीन सिफात जो हैं वो जमा हो जाती हैं, अल्लाह, रहमान और रहीम। ठीक है, अब रहमान और रहीम का मायना भी थोड़ा सा हम समझ लें। रहमान और रहीम का जो मायना है वो ये है कि
یہ دو ورڈز یعنی دونوں صفات رحمانیت اور رحیمیت یہ ڈپینڈ کرتی ہیں ایک صفت پر جو رحمت ہے جی. اور رحمت کے میننگ کیا ہے کہ وہ شے یا وہ ہستی جو آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرے. ٹھیک ہے، رحمت کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کی ضروریات کو پورا کرے. اسی بنا پر اگر آپ رحمت کا معنی دیکھیں اس آیت میں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو رحمت کو اگر آپ اس کے ٹرو میننگ میں لیں یعنی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کی ضرورت کو پورا کرے، جو آپ کے مسئلے کو حل کرے، جو آپ کی حاجت روائی کرے، تو وہاں پر آپ کو یہ میننگ بہت اچھی لگے گی کہ رسول خدا کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے، یعنی عالمین میں سے جس کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے جس ہدایت کی ضرورت ہے وہ سب کی سب حضور کے پاس موجود ہے، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے. تو رحمت کا معنی یا اسی طریقے سے رحم مادر جو ورڈ ہے کہ جس میں کہ جب بچہ ایک عرصہ وہاں پہ گزارتا ہے تو اس کی ضروریات کی تمام چیزیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں، تو وہ رحم مادر بھی بچے کے لیے وسیلہ رحمت ہے، یعنی اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے. اچھا، اب رحمت کے دو مواقع یا دو انسٹنسز ہیں، ایک رحمان ہے ایک رحیم. یہ دونوں کس سے ریلیٹڈ ہیں؟ رحمت سے. رحمان میں کیا خاص بات ہے؟ رحمان کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک رحمت کا پہلو وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی استحقاق کو، اس کے ڈیزرونگ ہونے کو، اس کے ویلیوبل ہونے کو نہیں دیکھتا. اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ جناب یہ سامنے والا جو ہے اگر اس کے پاس ڈیزرونگ ہے تو میں اس کو دوں گا، اور اگر یہ ڈیزرونگ نہیں ہے تو میں اس کو عطا نہیں کروں گا. رحمان جس کے اندر صفت رحمانیت ہے اس کے پاس یہ چیز نہیں، وہ اس بات کو مد نظر نہیں رکھتا، بلکہ اس کی نظر جو ہے وہ سامنے والے کی ضرورت پر ہوتی ہے، نہ کہ اس کی میرٹ پر، نہ کہ اس کے استحقاق پہ. اچھا، اس کے بعد جو دوسری بات یہ ہے کہ رحمانیت سلیکٹیو نہیں ہوتی. رحمانیت میں سلیکشن نہیں ہے، یعنی کہ میں اس کو دوں گا اس کو نہیں دوں گا. یہ اور وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ چیز بھی ریورٹ بیک کرتی ہے ڈیزرونگ ہونے پر، کیونکہ جب ہم لوگوں کو ڈیزرونگ اور میرٹ کے حوالے سے جانچنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں کس کو دیں گے یا کس کو نہیں دیں گے. ایک منٹ ذرا سا. سوری ذرا سا ڈسٹربنس. تو رحمانیت اس بات کو نہیں دیکھتی کہ کون مستحق ہے کس کو دینا ہے نہیں، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ آل انکلوسیو، کہ وہ سب کو انکلوڈ کرتی ہے، آل انکلوسیو ہے. اچھا، رحمانیت جو ہے وہ فنڈامنٹل ہے، بیسک ہے. یعنی بیسک کا مطلب کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کہ ہم اگر ہمیں بھی ضرورت ہے، ہمیں بھی رحمت چاہیے، یعنی کہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری لائف کے لیے ضروری ہیں، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل بنیادی نوعیت کی ضروریات ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اوپر آتی ہیں، اوپر کے لیول پر آتی ہیں ضرورت کے حوالے سے. تو جو بالکل بنیادی لیول کی ضروریات ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہوا، جیسے مثال کے طور پر پانی، یا جیسے مثال کے طور پر بدن میں قلب کی حرکت،
یا باقی جو وائٹل آرگنز ہیں ان کا صحت یاب رہنا، اور یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں کہ ان میں اگر کہیں سے بھی گڑبڑ ہو جائے تو پھر ہم زندہ ہی نہیں رہ پائیں گے۔ تو رحمانیت جو ہے وہ آپ کے فنڈامنٹل لیول آف نیڈس کو پورا کر رہی ہوتی ہے، اس کی ٹیک کیئر کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی جو مہربانی ہے، یعنی رحمت کا وہ پہلو ہے کہ جو سب کو سمیٹتا ہے، استحقاق کو نہیں دیکھتا ہے، جو موسٹ فنڈامنٹل لیول ہے ضرورت کا، وہاں سے چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ اور جو تیسری بات میں نے یہاں پہ لکھی ہے کہ ہمیشہ رحمانیت، کیونکہ رحمانیت وہ پہلو ہے رحمت کا کہ جو لوگوں کو نہیں دیکھتی، جو لوگوں کے استحقاق کو نہیں دیکھتی، اس لیے ہمیشہ اضافی عطا کرتی ہے، صرف اتنا نہیں دیتی کہ جتنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیشہ اس سے بڑھ کر عطا کرتی ہے۔ یعنی کہ اس کی ایک بہت سادہ سی مثال آپ لیں کہ جیسے آپ اگر کسی بھی باغ میں جاتے ہیں، اور باغ میں آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب اتنے سارے پھول کھلے ہوئے، آپ کبھی بھی اس بات پہ غور کریں کہ یہ جو پھول ہیں اس کے اتنے سارے رنگ ہیں، ہر پھول کی الگ الگ خوشبو ہے، جس کی وجہ سے اس باغ کے اندر اس کی فضا معطر ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ضرورت ہیں؟ کیا ان میں کوئی ضرورت کا پہلو نکلتا ہے ہماری کہ جو ہمیں عطا کی گئی ہیں؟ ایسے ہی جتنی بھی بیوٹی آف ان لائف ہے، زندگی کا جو حسن و جمال ہے، وہ ضرورت میں کہاں سے آتا ہے؟ اس کا ضرورت سے کیا تعلق؟ وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ ایکسٹرا ہیں، وہ اضافی ہیں، وہ پیدا کرنے والے کی طرف سے، زندگی دینے والے کی جانب سے ہمارے لیے اظہار محبت ہے کہ میں نے تم کو محبت کے ساتھ خلق کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو اپنا جانتے ہیں، جس کو قریبی سمجھتے ہیں، اسے کبھی بھی اپنی اس کی ضرورت کے مطابق نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اس کی ضرورت سے بڑھ کر اتنا دیتے ہیں کہ وہ خوش ہو اور خوش رہے۔ یہ رحمانیت کا پہلو ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے بعد جب سب سے پہلا اسم آیا وہ کون سا ہے؟ رحمان۔ یعنی خدا کی بارگاہ میں جو ہمارے ساتھ ڈیلنگ ہے وہ سب سے پہلے رحمان ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے بالکل اینڈ میں یہ آیت ہے کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ اس کو اللہ کہہ کے پکارو، اسم اللہ سے پکارو، یا اس کو کیونکہ دعاؤں کا مطلب پکارنا، دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے پکارنا کہ آپ کسی سے احساس قربت رکھتے ہو، وہ دعا ہے۔ کہ اگر آپ کسی کو دور سے پکاریں، بلند آواز سے صدا دیں تو وہ ندا ہے، لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ احساس قربت رکھتے ہوئے اسے بلائیں اور پکاریں تو وہ دعا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ اس کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے بلاؤ، یعنی دونوں برابر ہیں۔ کہ اللہ کی جو سب سے زیادہ واضح ترین تجلی ہے، یعنی کہ اللہ میں تمام اسما جمع ہیں، لیکن ان اسما میں سے جب باقی تمام اسما نکلتے ہیں، باقی تمام اسما جاری ہوتے ہیں کہ جو ہمارے لیے سب کچھ چاہیے، خالق، رازق، باری، مصور، سب چاہیے، تو ان تمام اسما کے اوپر چھتری کس کی ہے؟ اسم رحمان کی ہے۔ جیسے الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ کے بگننگ میں ہے، عرش یعنی وہ مقام کہ جہاں سے پوری کائنات اور تمام زندگی کنٹرول ہوتی ہے۔ اس عرش پر کون سا اسم حاوی ہے، یعنی کون سی حقیقت اس پر مستوی ہے؟ یہ نہیں سمجھیے گا کہ خدا بیٹھا ہوا ہے، بلکہ الرحمن علی العرش استوى کا مطلب وہ حقیقت جو عرش پر حاوی ہے اور اس کو کنٹرول کر رہی ہے۔ یعنی تمام کائنات کا کنٹرول اسم رحمان سے ہے۔
جو میں نے آپ کی خدمت میں اسم رحمان کی تھوڑی سی تشریح کی کہ اسم رحمان کی کیا خصوصیات ہیں، تو اس سے ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اور ہمارے لیے بنائی ہے، وہ اس میں امام، تمام اسما کا امام اسم رحمان ہے، اور رحمانیت کے تقاضے کیا ہیں۔ اور جیسے میں ایک دو مثالیں آپ کو اور بھی دے دوں، بالکل سامنے کی مثالیں ہیں لیکن ہم عام طور سے اس پہ غور نہیں کرتے ان چیزوں پہ، کہ ہمارے بدن کے اندر جو خون رواں ہے، اس کو آپ دیکھیں، خون کی روانی میں ظاہر ہے کہ خون جو رواں ہیں تو اس کے اندر باریک باریک رگیں، شریانیں ہیں۔ اب اس کے اندر جو خون کا پریشر ہے اور خون کی ویلوسٹی ہے، اس کی سپیڈ ہے، اب یہ کس طریقے سے کنٹرول کیا ہے اس کو کہ یہ ہمیں بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر، بدن کے اندر مسلسل کوئی ایک چیز حرکت کر رہی ہے، دوڑ رہی ہے۔ جبکہ آپ اگر کسی بھی اپنے بلڈنگ میں جا کے دیکھیں جہاں ہو کہ اگر ایک پائپ ہے جس میں سے پانی فلو کر رہا ہوتا ہے تو اس میں سے نوائز بھی آتی ہے، ساؤنڈ بھی آتی ہے، اس کے اندر فرکشن بھی ہوتی ہے۔ اگر پائپس کے اندر فرکشن نہ ہو تو ہمیں پمپ لگانے کی ضرورت نہ پڑے، خود بخود ہی بہتا چلا جائے۔ ہم کافی ساری انرجی فرکشن کی وجہ سے ضائع ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ کیا ہے، یہ نظام ہارٹ کے پمپنگ سے کیسے کنٹرول ہوتا ہے، کتنا پریسائز کنٹرول ہے یہ، کہ ہم مسلسل اپنی میلوں لمبی رگوں میں سے مسلسل خون رواں رہتا ہے، لیکن ہمیں ذرہ برابر نہ رگڑ محسوس ہوتی ہے، نہ نوائز آتی ہے، نہ ہیٹ فیل ہوتی ہے فلو کی اور فرکشن کی۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، یہ رحمانیت ہے۔ اس کے بعد غذا ہماری ضرورت ہے، ظاہر ہے غذا کے بغیر ہمارا بدن زندہ نہیں رہ پائے گا، لیکن خدا نے ہمیں خالی غذا نہیں دی ہے بلکہ غذا کے ساتھ بے انتہا لذتیں بھی دی، بہت ساری ورائٹی بھی دی ہے۔ اس کے اندر بہت سارے قسم کی غذائیں ہم بناتے ہیں، ان کے اندر طرح طرح کے مزے پیدا کرتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام کیا ہیں، یہ صفت رحمانیت کی تجلی۔ اور صفت رحمانیت جو اس میں اللہ کے بعد جب رحمان آ رہا ہے تو یہ ہم کو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ نظام زندگی جو ہے وہ صفت رحمان سے کنٹرول ہو رہا ہے، اور یہ صفت رحمانیت ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ اور عرش یعنی جہاں سے پورے نظام زندگی کی زمام اختیار و اقتدار جہاں پر ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ میں اس میں رحیم پر بھی بات کروں گا، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بات ہم نے کی اور بہت اہم ہے یہ، اور بالکل فنڈامنٹل لیول کی گفتگو ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اس پہ سوالات بھی کر لیں تاکہ ہماری گفتگو ایک جگہ تک پہنچ جائے، پھر اس کے بعد آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آپ لوگ نوٹس بناتے ہیں ان سارے لیکچرز کے؟ یہ بہت ضروری ہے ویسے۔ جی بناتے ہیں جی سر، لکھتے ہیں، بناتے ہیں۔ ہاں، نوٹس بنائیں، اس میں باتوں کے اوپر آپ اس پہ وہ بھی لکھیں کہ یہاں پر یہ سوال آ رہا ہے، یہاں پر یہ پرابلم فیل ہو رہی ہے، اور پھر اس کو کلیریفائی کریں۔ جی جی، تو کوئی بات؟ اس میں جو آپ نے ایک نئی چیز میں سمجھوں گا کہ رحمت جو ہے اس کو آپ نے ڈیفائن کیا ٹو فلفل آل دی نیڈس، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب وہ جو آیت ہے کتب اللہ اللہ رحمہ کر کے ہے نا، کہ کتب اللہ نے اللہ علی نفسہ الرحمہ۔ اللہ نفس رحمہ، تو اللہ نے اپنے اوپر خود جو ہے رحمت کو فرض کر لیا یا لکھ لیا۔ تو
تو اس کا مطلب وہ پہ وہی رحمت ہے جو کہ ٹو فلفل آل دی نیڈس. ہاں لیکن آگے جب خدا نے رحمان اور رحیم بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت جو پوری ہوتی ہے وہ محبت کے ساتھ پوری کرتا ہے خدا، ہے نا. یعنی رحمت پوری کرنے کے بھی تو الگ الگ انداز ہوتے ہیں نا، کہ جیسے اگر ہم کسی بھوکے کو دیکھیں جا کے 2 روٹیاں اس کے آگے پھینک دیں کھا لو، یہ بھی ہم کہیں بھئی ہم نے اس کی ضرورت پوری کر دی، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن ایک صحیح ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ روٹیوں کے ساتھ سالن بھی دیں، جائیں بیٹھیں کھلائیں اس کو خوش کریں، یہ بھی ضرورت پوری کرنے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ صرف روٹی نہیں دیں، اس کو کمپنی بھی دیں، بیٹھ کے باتیں بھی کریں اور اس کو سارا احساس دیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے، مطلب اس کو احسن طریقے سے اس کی ضرورت کو پورا کریں. ہاں تو خدا جو ہے وہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ وہ رحمت ہم رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ پوری کرتے ہیں تمہاری ضرورت. کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ رحمت کی آگے سب کیٹیگری سمجھی کہ رحمانیت اور رحمیت جو ہے اس کی سب بالکل. تو وہی یعنی اس کے وہ ہے نا، یعنی کہ اسی سے نکلیں، اسی سے لکھ لیں. ٹھیک جی. تو اب ایک اس میں مسئلہ ہے جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اسم ہے، اسم کا میں ایک بہت بڑا میں ایک ذاتی طور پر ایک چیز سے گزر چکا ہوں، تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کو کرنا چاہتا ہوں. اسم کی جو تعریف ہے یہ ہے حقیقت، کسی چیز کی حقیقت جو ہے وہ اسم ہے. اب اس کے اوپر میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایک صاحب نے مجھے سے ڈسکشن ہوئی، میرے جاننے والے، وہ کہتے ہیں اللہ اسم ہے اور ذات نہیں ہے، اس لیے اللہ میں فعلیت نہیں ہے، اور اللہ اسم ہے، ذات حقیقت ہے، اور ذات اور فعلیت جو ہے اہل بیت میں ہے. تو وہ اس کو اس طرح سے لے کے چلے گئے ہیں کہ کیونکہ وہ اللہ ذات نہیں ہے، اللہ صرف اسم ہے اور حقیقت ہے، اور اس کے اندر فعلیت نہیں ہے، مطلب فعل نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس نے اہل بیت کو خلق کیا. اب وہ اہل بیت کو اس طرف لے کے چلے گئے. اب اس کے اوپر یہ جو کنفیوژن ہے، آپ نے ان سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ خلق کرنا فعل ہے یا نہیں ہے؟ جی میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا اگر وہ خلق کرنا فعل ہے اور کن فیکون کا مظہر ہے وہ کیا ہے، لیکن وہ مطلب یہ اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہے. پھر الٹیمیٹلی میں نے ان سے قطع تعلق کر لیا کیونکہ وہ دوسری طرف جا رہے تھے. لیکن یہ جو اس میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ اسم کو اس طرح سے لے کے جاتے تو بھٹکنے کے چانسز کافی ہیں. کس طرح سے لے کے جاتے ہیں؟ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی جب اسم ایک اللہ جو ہے اسم ہے جو کہ ایک حقیقت ہے. نہیں، وہ لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے نا. تو نفی ہے نا، اللہ کی ذات نہیں ہے نا. یہ کیا بات ہوئی؟ تو جب ذات نہیں ہے تو فعلیت بھی نہیں ہے. ذات نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں مطلب یہی ہے کہ بھئی جب ذات نہیں ہے تو جو سارے فعل کام کرنے ہیں وہ کس نے کرنے ہیں؟ وہ اہل بیت نے کرنے ہیں. اول درجے کی جہالت ہے خدا. ہاں نہیں خیر، میں سن چکا ہوں اس قسم کی باتیں، اس قسم کی کافی باتیں جو کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں. مجھے نام لینا مناسب نہیں ہے. جی خدا ان کو ہدایت دے، کیا کہہ سکتے ہیں. یہ کون سی فضول بات ہے کہ خدا ذات نہیں ہے؟ ذات وہ، اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے. وہ عین ذات ہے، حقیقتاً وہی ذات ہے، باقی سب کا سب اعتبار ہے. ٹھیک ہے سر. جیسے خدا ذات تو ہے لیکن وہ ہمارے خیالات سے بالا تر ہے، ہم سوچ نہیں سکتے، فکر نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر مطلب سکتے؟ ذات ہے وہ، کیوں نہیں کر صحیح ہے سکتے؟ نا؟ نہیں مطلب بالکل صحیح نہیں ہے. سوچنا منع ہے نا. آئمہ نے فرمایا کہ خدا کو نہیں سوچو، یعنی کہ حقیقت خدا کے بارے میں غور نہیں کرو کیونکہ تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. جی لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ سارے کے سارے افعال، اسماء، صفات
اگر اہل بیت بھی ہیں تو وہ مظہر فعل خدا ہیں، مظہر صفات خدا ہیں، وہ خود سے تھوڑی کچھ ہیں. نہیں سر، وہ میرا اگر مطلب یہ ہے کہ وجود خدا کی جیسے کہتے ہیں نا ذات، یعنی کہ خدا تو کوئی شکل صورت ماہیت نہیں رکھتا، تو اس کو دیکھیں یہ سوچے نہیں، اس تمام کی کی تمام صفات کو سوچے. باتیں میں بہت ادب سے عرض کروں گا کہ یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں نا یہ بہت زیادہ جہالت سے جنم لیتی ہیں. جی جی. مثال کے طور پر کہ آپ کا جو وجود ہے، آپ کی ذات ہے، وہ کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں ہمارا تو ذات، ہم تو انسان ہیں نا سر. آپ کی ذات کیا ہے؟ ہم ذات رکھتے ہیں نا. شخصیت ایک. جی. ہماری ذات کیا ہے؟ جی شہزاد صاحب آپ بھی شامل ہو جائیں. اشرف المخلوق. میں اس میں کہہ رہا ہوں ذات کیا ہے؟ ذات کیا ہے؟ ہماری میں ذات جو آپ کی ہے، ذات، میں اگر آپ کی ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں میں کس چیز پہ نظر کروں؟ میں یہ جو ہمارا فزیکل شخصیت. اسٹرکچر ہے جی اس کو ایک منٹ ان کو محترمہ کو ذرا سا بیان کرنے دیں. پھر شخصیت آپ کو دیکھیں گے سر، شخصیت کو دیکھیں گے. شخصیت کیا چیز ہے جسے میں دیکھوں گا؟ مجھے تو آنکھ، ہاتھ، سر، پیر ہی دکھتے ہیں، اور کیا دکھتا ہے؟ سر یہی شخصیت الگ سے کوئی چیز ہے جس کو میں دیکھ سکوں؟ نہیں. سر یہ فزیکل اسٹرکچر جو ہے اس کو ہم ذات کہتے ہیں. لیکن یہ آپ کی ذات ہے. مطلب جو ہمارے عام طور پہ ہم جو کہتے ہیں ذات کا نہیں مطلب نہیں، یہ اس کہ کو ہمارا آپ بتائیں کہ کیا یہ ہماری ذات ہے؟ نہیں، ہماری ذات جو ہے وہ فزیکل اسٹرکچر کے ساتھ ساتھ کمبینیشن ہے نا روح اور بدن کا. آپ جو بھی کہیں آپ اپنی ذات کو ڈیفائن کر دیں نا. آپ اپنی ذات کو بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے، اس پر بھی انگلی نہیں رکھ کے صحیح دکھا کہہ سکتے مجھے. تو میں یہ بات مان لوں کہ آپ کی ذات کیونکہ ڈیفائنیبل نہیں ہے، لہٰذا نہ آپ کا کوئی فعل ہے، نہ قول ہے، نہ عمل ہے. مان لوں اس بات کو؟ نہیں مان سکتے، نہیں مان سکتے. جی جی. تو آپ کو بھی زیرو کر دوں میں؟ بالکل صحیح ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. جب یہ مخلوق کا حال ہے تو پھر وہ خالق سستی. جی کوئی بھی اپنی ذات پہ انگلی رکھ کے نہیں دکھا سکتا ہے کہ یہ میری ذات ہے، یہ میری حقیقت ہے. لیکن یہ بات سب کو پتا ہے کہ ہماری ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت بدن نہیں ہے. کیونکہ اگر حقیقت بدن ہوگی تو بدن کے کم زیادہ ہونے سے اس حقیقت پر اثر پڑے گا. بدن کے مرنے سے وہ حقیقت بھی مر جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. کہ جس کی جو بہت زیادہ پاورفل اگزامپل ہے اور ائمہ علیہ السلام نے بھی دی ہے، وہ ڈریمز ہیں، خواب ہیں. کہ خواب کی حالت میں تمہارا بدن ان ایکٹیو ہو جاتا ہے، بالکل ایک کلوز ٹو ڈیڈ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود تم پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہو اپنے آپ کو کرتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی حقیقت ہے جو بدن سے انڈیپینڈنٹلی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو کہاں ہے؟ مجھے دکھائیں ذرا، بتائیں وہ کدھر ہے؟ وہ روح ہے نا سر. جو بھی ہے تو بتائیے نا کدھر ہے. دکھا سکتا ہے کوئی؟ نہیں دکھا سکتا. اس پر انگلی رکھ کے بتائیں نا کہاں ہے، روح نکال کے بتائیں. تو پھر تو نہیں، آپ میرا والی ہی مقصد یہ ہے کہ آپ والی وہی منطق آ گئی نا. سر یہ خدا میں کہہ رہی ہوں کہ ائمہ نے منع کیا ہے نا کہ خدا کے وجود کے بارے میں سوال ہو، اس کو سوچو نہیں، ویسے اس کی صفات کو معرفت خدا ایک جس حد تک ممکن ہو واجب ہے. اول الدین معرفت اللہ. ٹھیک ہے، یہ جملہ کوئی بھی نہیں سناتا ہمارے نہج البلاغہ کے خطبہ اول میں ہی یہ جملہ. اول الدین معرفت اللہ. دین کی ابتدا نماز روزے سے نہیں ہوتی ہے، دین کی ابتدا معرفت خدا سے ہوتی ہے. یہ سب وہ دعا ہے نا کہ اللہم عرفنی نفسک، اپنے نفس کی معرفت دے. یہ امام علی سجاد کی وہ ہے دعاؤں میں سے ایک ہے. تو اس کو کیسے کوئی منع کر سکتا ہے؟ ہاں یہ بات ہے، اس کا ریزن بہت سمپل ہے کہ کیونکہ ذات خدا لامحدود ہے، اور ہمارا دماغ جتنا بھی بلند ہو جائے وہ محدود ہی رہے گا.
تو ہم ایک ہستی لامحدود کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے گمراہ ہو جائیں گے. اور زیادہ تر لوگوں کا تو حال آپ نے دیکھا ہی کیسا ہے، کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. نہیں میں تو آپ کو بتا دیا، تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو آپ بھٹک جائیں گے. یہ اس کے لیے دیانتداری، دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا وہ دیانتداری ہوتی ہے، اور ہر چیز کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ کبھی بھی 20ویں منزل پر نہیں چڑھ سکتے جب تک آپ دیگر 19 منازل کو طے نہ کریں. اور کوئی شخص اگر 20ویں منزل کی بات کرنا شروع ہو جائے پہلے کے مقدمات کو طے کیے ہوئے، تو وہ آل فال ہی بکے گا. تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہے نا، اس طریقے کو فالو نہیں کیا جاتا، ان مقدمات کو طے نہیں کیا جاتا، ان شرائط کو پورا نہیں کیا جاتا جو کسی جگہ تک آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے. ہم میں سے ہر ایک حرفن مولا بن جاتا ہے، اور ان موضوعات پر اور ان چیزوں پر رائے زنی شروع کر دیتے ہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے شرائط پوری نہیں کی. تو یہ یہاں سے گمراہی اس وجہ سے آتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک علم میں غور کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں، یہ اس وجہ سے گمراہی نہیں ہے. گمراہی اپنی کوتاہی و نالائقی کی وجہ سے. فرق آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل صحیح علم ہے. توحید گمراہ نہیں کر رہا ہے کسی کو، انسانوں کے اپنے جاہلانہ طور طریقے گمراہی کا سبب بن رہے ہیں. تو یہ وہ ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو لوگوں نے، اور جتنے بھی دنیا کے، مطلب میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کروں، پوری دنیا میں ہزاروں سال سے جو بہترین دماغ ہیں، ان کے لیے جو سب سے زیادہ موسٹ انجوائبل برانچ آف نالج ہے وہ توحید ہے. وہ اس حقیقت کا سراغ لگانا ہے کہ وہ حقیقت جو پوری، دیکھیں جیسے ابھی میں نے آپ سے روح کی بات کی نا، آپ کی ذات کی بات کی، آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کی ذات جو ہے وہ روح ہے، لیکن ایک اندیکھی حقیقت ہے، اس کو آپ خود بھی نہیں دیکھ سکتے، اس پر آپ خود انگلی نہیں رکھ سکتے. آپ جس چیز پر بھی انگلی رکھیں گے وہ آپ کے بدن کا کوئی حصہ ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری روح یہ ہے، ٹھیک ہے، یا میری ذات اور میری شخصیت یہ ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کی روح اور آپ کی ذات ہی ہے جس کی وجہ سے آپ کا پورا بدن زندہ ہے اور آپ کا بدن کام کرنے کے قابل ہے. اور جب وہ چیز بدن کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو بدن فزیکلی انٹیکٹ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو کم از کم انسان اتنا سمجھے کہ وہ روح جس کی وجہ سے پوری کائنات زندہ ہے وہ خدا ہے. کم از کم اتنا تو سمجھے، جس کی وجہ سے ہر شے فعلیت کے قابل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہر شے زندہ ہوتی ہے، وہ حقیقت خدا ہے. سب سے زیادہ فیسنیٹنگ نالج دنیا کے بہترین دماغوں کے لیے یہی ہے، ایکسپلوریشن آف ریالٹی، الٹیمیٹ ٹروتھ. امام علی علیہ السلام کو بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ نے نہج البلاغہ میں جو آپ کے ہیں کہ اس موضوع کو کتنا زیادہ آپ نے وہ بیان کیا. اگر یہ ایسی بات ہو کہ جناب اس پہ غور ہی نہ کرو تو آپ خود اتنی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے کتاب التوحید دیکھی ہے شیخ صدوق کی؟ دیکھی، نظروں سے گزری؟ اب تو اردو میں بھی ترجمہ گزری آ چکا ہے اس کا. نہیں سر، میری نظر نہیں. آپ دیکھیں کتنی ضخیم کتاب ہے کتاب التوحید. صرف وہ روایتیں جمع کی ہیں جو توحید پر ائمہ علیہ السلام سے. تو اگر یہ اتنا ہی فوربڈن علم ہے تو یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ قرآن کریم میں اتنی آیتیں کیوں آ رہی ہیں؟ خود سورہ اخلاص جو آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں ہر نماز میں، اس میں دقیق ترین توحید ہے، وہ سب کیوں بیان ہوئی ہے؟ السلام علیکم ہاں سر، جی بات کر رہی ہوں. یہ جی جو جی ابھی آپ کا جملہ ہے میں اسی پر سوچ رہا ہوں کہ بھئی جو روح ہے ہم، وہ جب تک بدن کے ساتھ ہے تب تک پورے جسم
میں فیلیت ہے، اور جب اس نے ساتھ چھوڑ دیا تو جسم کے اندر کوئی کام کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، جبکہ جسم پورا ہے، فزیکلی پورا ہے، پورا ہے، اس کے سارے آرگنز اپنی پوری اس کی صلاحیتوں کے ساتھ موجود ہیں. بالکل. تو پھر وہ ذات جو کہ جس کے پوری کائنات کی روح ہے، وہ تو روح کائنات جو حقیقت ہے، یعنی وہ حقیقت جو روح کائنات ہے، روح کائنات ہے، اس کو سمجھنا. تو اسی کو ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں. ہاں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے اتنا بڑا شرک یہاں پہ واقع ہو رہا ہے، اتنا بڑا شرک یہاں پہ واقع ہو رہا ہے کہ یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ اپنی فعلیت میں خود مختار ہے، سیلف اتھارٹی رکھتا ہے اپنی فعلیت میں. اور اصل شرک کا معنی ہی یہی ہے کہ جہاں پر دوبارہ سے اس کو دوبارہ سے وہ کریں گے، میں سمجھا، دوبارہ اس کو تھوڑا کھولیں گے. یعنی کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ کوئی بھی شخصیت یا انسان جو ہے فاعل مختار تو ہے لیکن اپنے فعل پر کمپلیٹ اتھارٹی رکھتا ہے، اذن خدا سے نہیں ہے فعل، یعنی خدا کی پرمیشن. جیسے میں اگر بات کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، بات کرنے کا جو عمل ہے وہ میرا ہے اور میں اس فعل میں مختار ہوں، یعنی جو چاہے بات کروں یا نہیں کروں، لیکن میرے اس گفتگو کرنے میں خدا موجود ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں. مطلب بولنے کی صلاحیت تو اللہ کی طرف سے ہے. اب بولنا یعنی جو کچھ بھی یہ پورا کا پورا نظام جس کو استعمال کرتے ہوئے میں بات کرنے کے قابل ہو رہا ہوں، یہ میں نے بنایا. نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اور لیکن یہ نظام، اچھا ایک بات، یہ نظام آٹو پہ چل رہا ہے کیا؟ یعنی خدا نے ایک دفعہ بنا کے مشین، جیسے آپ نے مشین بنائی چھوڑ دی چلے جا رہی ہے، کیا یہ اس طریقے سے ہے؟ نہیں، یہ اس کے ساتھ ہر وقت خدا کی موجودگی ضروری ہے یا نہیں اس کو زندہ رکھنے کے لیے؟ خدا کی توجہ. جی. ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فعل کا اختیار میرے پاس اتنا سا ہے، تو پورے کا پورا جو نظام اس کو چلانے کے قابل کر رہا ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہے، وہ اس طرف سے. تو آپ اگر اس کو ہی ہٹا دیں، اس کی پریزنس کو ہٹا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے تمام افعال میں کمپلیٹلی خود مختار ہوں. اور یہ بہت بڑا شرک ہے. جو آیت الکرسی کی شروع میں جو 2 ورڈ ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کیا معنی ہے اس کا؟ کیا معنی ہے حی و قیوم کا؟ مطلب اس میں یہی ہے کہ اچھا، اب زندہ ہے اور قائم و دائم ہے. ہائی جو ہے نا، ہائی، اس کو بھی ڈیفائن کرنا مشکل ہو جائے گا ہمیں. تو حی یعنی جو ہے حیات ہے، خدا زندہ ہے یا زندگی ہے؟ خدا زندگی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اور قیوم کا مطلب ہے کہ ہر شے کو قائم رکھنے والا ہے، کرنے والا ہے. یعنی ہر شے کا قیام اس کی بنا پر ہے جو زندگی کی حقیقت ہے. کوئی بھی چیز اپنے اوپر اپنی بلبوتے پر قائم نہیں، کوئی بھی چیز. ہر شے اپنی ذات میں فقیر محض ہے. حی و قیوم کی مرہون منت ہے ہر لحظہ اور ہر لمحہ، اپنی زندگی کے لیے بھی، اپنی بقا کے لیے بھی، اپنے آگے چلنے کے لیے بھی. اس کو آپ کہاں سے ہٹا دیں گے اور کہیں گے کہ جس طریقے سے کہ ہمارا پورا بدنی وجود ہر لحظہ اور ہر لمحہ محتاج ہے کہ میری ذات اور میری روح اس کے ساتھ جڑی رہے، ہر لحظہ محتاج ہے. ایک لحظے کے لیے بھی روح نکل جائے گی تو بدن بھی ختم ہو جائے گا.
جی محترمہ سوال کرنا چاہ رہی تھی, سوری یہ بات لمبی ہو گئی. جی سر میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح زندگی کا سبب ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات ہے, تو جب ہم وقت کے امام کو اسی چیز سے ریلیٹ کرتے ہیں تو کیا اس میں مطلب کوئی باریک سا پہلو شرک کا اس میں بھی آ جاتا ہے؟ دیکھیں کہ یہ بھی لوگوں کہا نے جاتا ہے کہ بھئی امام بولیں نہیں بات پوری کر لیں. جی سر یہ کہ بھائی جو وقت کا امام ہے وہ بھی کائنات کی زندگی کی وجہ ہے, تو وہ زندگی کی ایگزسٹنس کی وجہ ہے, اور ظاہر ہے زندگی تو بذات خود خدا کی طرف سے ہر چیز کے لیے, تو اس چیز کو ہم کیسے کنیکٹ؟ دیکھیں واللہ بکل شیء جی سر. محیط, واللہ بکل شیء محیط. جو بھی چیز ہے یا جو بھی پہلو ہے سب کا سب خدا کے احاطے میں, خدا نے سب کو گھیرا ہوا ہے, سب کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے. یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ دیکھیں آپ بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتے, آپ بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتے, آپ بغیر کھانے کے زندہ نہیں رہ سکتے, تو میری جو یہ بات ہے یہ آپ کے روح کی زندگی کی بنیاد ہونے سے ٹکرا رہی. سر بالکل, یہ تو بیسک ضروریات ہیں جو ایک جسم کی ضرورت ہے. میں بدن کی بات کر رہا ہوں. جی جی, کیا یہ تمام چیزیں تو بدن اس سے یہ ٹکرا رہی ہیں یہ باتیں یا اس کو سپلیمنٹ کر رہی ہیں؟ سپورٹ یعنی کر رہے ہیں. اصل زندگی کس سے ہے؟ آپ ایک مردے کو کھانا پانی کھلاتے رہیں, آکسیجن سونگاتے رہیں, وہ زندہ ہو جائے گا؟ نہیں. ٹھیک ہے, تو اصل زندگی کی جو بنیاد ہے وہ روح ہے جو اس کی حقیقت ہے. ٹھیک, اچھا اب اگر ہم رسول اور امام کی طرف آتے ہیں تو رسول اور امام کے بارے میں شاید, میں ویسے تو نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے یہ سب باتیں سن کے فیل ہوتا ہے کہ شاید ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے, اور ہمیں اس طریقے سے باور بھی کرانے کی بعض اوقات کوشش کی جاتی ہے کہ رسول اور امام کوئی انڈیپینڈنٹ اتھارٹی رکھتے ہیں اور خود سے کچھ ہیں. پہلے یہ بتا دیں کہ ایسا کوئی تاثر تو دماغ میں نہیں ہے. نہیں سر, ایسا اگر بالکل یہ تاثر نہیں ہے تو پھر تو آپ کو بات سمجھنے میں ذرہ برابر دشواری نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول اور امام کی ولایت اور موجودگی ولایت خدا کے ماتحت ہے, یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے خدا میرے بدن کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے غذا اور پانی اور ہوا کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے, اسی طریقے سے خدا مجھے کمال تک لے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے رسول اور نبی اور امام اور فطرت اور عقل کو وسیلہ بنایا. تو یہ چیزیں خدا کی ربوبیت اور اس کی اتھارٹی کے ماتحت ہیں, اسی کا جلوہ ہے, اس سے ہٹ کے کوئی اور چیز ہے؟ سر اس کے ماتحت ہیں. بس ختم. ہٹ کے انڈیپینڈنٹلی تو اس بس چیز کی کوئی پھر ایگزسٹنس. تو بس ختم بات کہ یہ جتنا کچھ بھی ہے آپ کی فطرت, آپ کی عقل, آپ کا سمع بصر فؤاد, جیسا کہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے 2 پیغمبر رکھے ہیں, ایک پیغمبر تمہارے اندر ہے, ایک پیغمبر تمہارے باہر. جو پیغمبر باطن ہے وہ تمہاری عقل ہے, اور پیغمبر ظاہر ہے وہ یہ انبیاء ہیں جنہیں خدا نے بھیجا ہے. جب تک یہ دونوں پیغمبران ایک دوسرے کی تصدیق نہیں کرتے اس وقت تک انسان ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. کہ باہر والا پیغمبر بولے جائے, اندر والا پیغمبر جب تک اس کی تصدیق نہیں کرے گا, عقل تصدیق نہیں کرے گی, انسان ہدایت یافتہ نہیں ہوگا. تو یہ پورے کا پورا جو نظام ہے یہ خدا کی اسم ہادی کی تجلی ہے نا, یہ اسم ہادی سر کی یہ تجلی ساری ہے. چیز, جی یہ اس سب کو ایبزارب کرنے کا جو پوٹینشیل ہے وہ ہر فرد کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے ڈیفینیٹلی. ہاں یہ لگتا ایسا ہے لیکن خدا نے یہ صلاحیتیں سمع بصر فؤاد فطرت سب کو دی ہے.
فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو فطرت انسانی جو ہے وہ فطرت الہی پر اس کی بنیاد ہے. سر اور اس کے لیے یہ ضروری بھی ہے میں کہ وہ محترمہ سمجھنا سوال چاہے. محترمہ وہ بات پوری کر لیں پھر میں آپ کی بات سنتا ہوں. جی آپ بات پوری کر لیجیے. جی سر ہو گئی تھی میری کمپلیٹ. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ کیپیسٹی سیلف ڈیولپمنٹ کے کھاتے میں آئے گی؟ سیلف ڈیولپمنٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی بنیادی صلاحیت ہر انسان کے پاس ہے، اس کو ڈیولپ کرنا پھر ہمارا کام. صحیح، ٹھیک ہو گیا سر. جی اب فرمائیے. جی سر، میں کنی سغرا بات کر رہی ہوں، اور یہ انہی کے سوال میں سے ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ ہم بشرطے کہ خود اس بات کو جاننا اور ماننا چاہیں کہ جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں. جیسے کہ یہ بات پہلے سے ہم لوگ بہت بڑا طبقہ یہ اس پر ہے کہ مولا علی یا پھر اہل بیت کے لیے جو کچھ بھی ہے عین اللہ کہا گیا، وجہ اللہ کہا گیا، تو بس وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ حضرت اگر اللہ کی ذات ہوتی ہے، ہاتھ ہوتے تو ایسے ہوتے. یعنی کہ ہم ڈیپلی سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے، اور جب تک سمجھنا ہی نہیں چاہیں گے تو پھر نہیں پہنچ سکتے. پھر یہ میرے خیال سے شرک کے اس میں ہی رہیں گے، کیونکہ بہت سارے بحث ہوتے ہیں بہت خطرناک سر، اور بہت اطراف میں بہت محبت کرنے والوں کا یہ عقیدہ ہے جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں سمجھا نہیں پاتے اپنی کم علمی کے تحت. کہ ایک قرآن میں ہے کہ صبغت اللہ، تو پھر اس پہ بھی کہا جاتا ہے اللہ کا رنگ، یعنی کہ ہر چیز کو ظاہری معنی میں کہ اللہ کا رنگ ہوتا تو وہ بھی مولا علی کا ہوتا. اور یعنی کہ یہ شرک کھلم کھلا شرک ہے سر. یہ تو پھر دیکھیں شرک کی تعریف یہ ہے کہ آپ ملٹیپل پاور سینٹرز کے قائل ہو جائیں، یا یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ کسی کی اتھارٹی خدا کی اتھارٹی کے پیرالل میں ایگزسٹ کرتی ہے. جب تک آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول اور امام کے پاس جو بھی اتھارٹی اور اختیار ہے وہ سب کا سب خدا کا عطا کردہ ہے، اور 100% خدا کی مشیت و مرضی کے ماتحت ہے. وہ اپنی اتھارٹی کو کبھی بھی خدا کی مرضی کے بغیر استعمال کر ہی نہیں سکتے. جی سر بالکل. تو یہ عین توحید ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور لیکن امام جہاں سے کے جی امام کے اقوال کو پڑھیں، 5ویں امام کا قول کہ ہماری اپنی کوئی عزت نہیں، جو ہے وہاں سے عطا کردہ ہے. اس بات کو اگر ہم مان لیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. ہاں یہ کہ اس میں ہی تو فضیلت ہے نا. اصل جو فضیلت ہے اس کو ہٹا دیتے نا، کہ اصل فضیلت یہ ہے کہ انسان صفات خدا کی تجلی ہو. جی سر. اور جتنا زیادہ کوئی بندہ صفات الہیہ کو اپنی ذات میں ریفلیکٹ کرے گا وہ اتنا بزرگ و بلند انسان. بالکل سر. تو معصومین ان ہستیوں کو کہتے ہیں، یا معصومین وہ ہستیاں ہیں نبی اور امام کہ جو خدا کی صفات کو اپنی ذات میں ریفلیکٹ کرتے ہیں، یعنی اسماء الہیہ کی تجلی ان کی ذوات میں سے ہے. تو یہ تو فضیلت ہے، اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ جو مشکل آ رہی ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے کہ آپ ان کو الگ سے اتھارٹی دینے کے لیے پریشان ہیں. اور اس کی بھی میں وجہ بتا دوں کہ زیادہ تر یہ چیز کیوں ہوتی ہے. اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے دماغوں میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی اگر خدا سے کچھ لینا ہے نا، کیونکہ ہم لوگ دنیا پرست ہیں، دنیا طلب ہیں، تو ہمارے دماغوں میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی خدا سے دنیا لینا آسان کام نہیں ہے. خدا سے دنیا لینے کے لیے پہلے عبادت کرنی پڑے گی، اطاعت کرنی پڑے گی، گناہ چھوڑنے پڑیں گے. اور سم ہاؤ ہمیں یہ بلیو کرا دیا گیا ہے کہ امام کے ساتھ یہ سب شرائط نہیں. پورے گناہوں میں ڈوب کے، معصیتوں میں ڈوب کے چلے جاؤ، وہ کہیں گے کوئی بات نہیں، آؤ لے جاؤ. یہ ہے اس کے پیچھے جو تھنکنگ ہے نا، جو تھنکنگ پیٹرن بن رہا ہے وہ یہاں سے بن رہا ہے. تو اس لیے ہم خدا کو اس کی سیٹ سے اتار کے اتھارٹی کی اور امام کو وہاں بٹھا دینا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے اوپر سے یہ والی پابندیاں ختم ہو جائیں کہ بھائی اطاعت اور عبادت اور
नेकी और तहजीब और तज़किया, ये सब बस जो दिल चाहे करो और अपनी दुनिया लो, मजे का। ये मुसीबत है। मतलब मजलिस और अज़ादारी करते रहो, बाकी सब कुछ करते रहो। बिल्कुल जो भी है, बिल्कुल बस यही है। वही और अपनी दुनिया तकबीर की है सारी मुसीबत। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। जी, और कोई बात, या फिर हम कंक्लूड करें? ठीक है, चलें फिर, और कोई बात नहीं तो इजाजत फिर, इंशाअल्लाह जी सर, अगले सैटरडे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। बहुत खुदा शुक्रिया हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज। गुस्सा करें।